اللہ تعالیٰ نے مچھر کو کیوں پیدا فرمایا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مثال مچھر سے کیوں دی؟ یہودیوں نے مچھر کی مثال پر کیا اعتراض کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت نے نمرود کو کیسے ایک لنگڑے مچھر سے ہلاک کیا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے، اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ ناظرین، مچھر حشرات الارض میں سے مکھی کی ایک قسم ہے۔ دنیا بھر میں مچھروں کی تقریباً 30,500 اقسام پائی جاتی ہیں۔ مچھر کی زندگی 4 مراحل پر مشتمل ہوتی ہے: انڈا، لاروا، پیوپا اور مکمل مچھر۔ ان کی افزائش عموماً جوہڑوں، تالابوں، نالیوں یا پانیوں کے کسی ذخیرے اور پودوں کے پتوں پہ ہوتی ہے۔ ان کے زندگی کے پہلے 3 مرحلے 1 سے 2 ہفتوں میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ مادہ مچھر 1 ماہ تک زندہ رہ سکتی ہے، مگر عام طور پر اس کی زندگی 1 سے 3 ہفتے پر مشتمل ہوتی ہے۔ مچھروں کی بعض اقسام مسلسل 4 گھنٹے تک اڑ سکتی ہے اور رات بھر میں یہ 12 کلومیٹر تک سفر طے کر سکتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر اقسام گرم مرطوب علاقوں میں پائی جاتی ہیں، جہاں یہ سارا سال اپنی زندگی کا پہیہ چلاتے ہیں۔ سرد موسم اگرچہ غیر فعال ہے، مگر مکمل طور پر سرد موسم میں مچھر ختم نہیں ہوتے۔ مچھر دنیا میں انسانوں کا سب سے بڑا قاتل سمجھا جاتا ہے۔ سالانہ اس سے متاثرہ لوگوں کی تعداد کروڑوں تک پہنچ گئی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ لوگ مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں، ڈینگی بخار، پیلا بخار اور ملیریا سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں سورہ بقرہ کا آغاز اس خبر سے کیا کہ قرآن کتاب لا ریب ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے مکہ کے بت پرستوں اور مدینہ منورہ میں آباد یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہم نے جو کچھ اپنے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تم لوگوں کو اگر اس میں کوئی شک ہے تو اس قرآن جیسی کوئی ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ اللہ کے علاوہ مددگاروں کو بھی بلا لو، اگر سچے ہو تو ایسا کر دکھاؤ۔ بت پرستوں، منافقوں اور یہودیوں نے قرآن پر اعتراض کیا تھا کہ یہ کتاب پتنگوں اور کیڑوں یعنی حشرات کا تذکرہ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے حقیر چیزوں کا ذکر کر سکتا ہے؟ ان لوگوں نے ایسی بات کر کے اپنے دلوں میں چھپے تکبر کا بھی اظہار کر دیا تھا کہ مکہ کے لوگ کمزوروں اور غلاموں کو گھٹیا سمجھتے تھے، اور یہودی لوگ تو تمام انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے اور خود کو ایسی اعلیٰ نسل سمجھتے تھے جو باقی انسانیت سے الگ اللہ تعالیٰ کی چہیتی اور محبوب تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس حقیقت کے اظہار میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کے مچھر کی مثال دینے سے بھی شرم اور ندامت محسوس نہیں فرماتا کہ یہ تو حقیر مچھر ہے، بلکہ مچھر سے بھی کوئی کمتر ہو تو اس کی مثال دینا بھی باعث ندامت نہیں۔ اللہ رب العزت نے مچھر کے لیے قرآن میں بعوضہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہ مونس لفظ ہے۔ مچھر کی دنیا میں جتنی بھی اقسام ہیں، ان تمام میں سے صرف مچھر کی مادہ ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے۔ نر مچھر کو عربی زبان میں بعوض کہا جاتا ہے، اس کی جمع ابعاد ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی شناخت تو آج کل کی میڈیکل سائنس کا کارنامہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایسی خوردبین موجود ہے جو کسی شے کو ہزاروں لاکھوں گنا بڑا کر کے دکھاتی ہے، جبکہ قرآن نے 1450 سال پہلے بعوضہ کا لفظ بول کر بتا دیا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نر نہیں ہے۔ سبحان اللہ! قرآن یقیناً قول صادق ہے جس نے مچھر کی شناخت سے آگاہ فرمایا۔ ناظرین، نمرود بابل کا بادشاہ تھا اور پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومنین حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھے۔ اس وقت جب نمرود نے سرکشی کی اور اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم کیا، خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں پر ظلم و جبر کرنے لگا، تو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر۔ تیری مخلوق میں مچھر سب سے ادنیٰ اور ضعیف ہے،
اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانتا ہوں کہ وہ اس نمرود کا خاتمہ کرے۔ بس ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مردود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ گئی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ ماندے ابر سیاہ ہوا پر کچھ چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر فوج میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا۔ نمرود کا سارا جوش و خروش جاتا رہا۔ یوں اللہ رب العزت نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا سارا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ مچھر ان مچھروں کی فوج کا سردار تھا اور ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے کائنات عالم کی سب سے حقیر مخلوق کو اپنے ساتھ خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور اپنے ساتھ شرک کرنے والے نمرود پر مسلط کر کے یہ ثابت کیا کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا، اور ہر کسی سے اپنے سر پر لکڑی، ہتھوڑا یا جوتا مرواتا تو کچھ پل کے لیے مچھر بیٹھ جاتا، مگر جیسے ہی جوتے ہٹائے جاتے وہ مچھر پھر اس کو تنگ کرنے لگتا اور اس کے ناک میں گھس کر اس نے اسے اتنا تنگ کیا کہ اسی تکلیف میں اور کفر کی حالت میں نمرود ہلاک ہوا۔